آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے، انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالمی مقابلہ نظم خوانی کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور خلوص دل سے آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ آپ کا آج کا دن اور آنے والا ہر دن بہت خوشگوار گزرے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا آج سے تقریباً 2 ماہ قبل یہ اعلان کیا گیا تھا کہ MTA پر نظم پڑھنے کے لیے نئی آوازوں کی تلاش ہے۔ اس اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ ہمیں کوئی 10-20 نہیں، 50-100 نہیں، بلکہ 400 کے قریب بہت پیاری آوازیں دنیا بھر سے ملی، جس کے لیے ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں۔ تاہم جو منصفین کا پینل ہے انہوں نے شارٹ لسٹ کرتے ہوئے 20 بہترین نظموں کو منتخب کیا ہے، اور ان 20 نظموں میں سے 10 نظمیں آج کے پروگرام میں ہم سنیں گے، اور ہمارے جو 4 ججز ہیں وہ اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ جو اس وقت دنیا بھر میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ بھی جج ہیں۔ آپ نے ہمیں ٹیکسٹ کر کے ہمارے نمبر پہ بتانا ہے کہ آپ اس نظم پڑھنے والے کو 10 میں سے کتنے نمبر دے رہے ہیں۔ آپ کا جو فیصلہ ہے، آپ کے دیے نمبر بھی جو ہیں وہ فائنل فیصلے میں شامل کیے جائیں گے۔ ہمارے ججز میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مکرم و محترم رانا محمود الحسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صاحب۔ ربی صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اسٹوڈیو کے علاوہ دنیا بھر میں اس وقت جو ججز ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم ناصر علی عثمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مصور احمد صاحب، آسٹریا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ اور محترم مرتضیٰ منان صاحب، جو کہ رہتے جرمنی میں ہیں لیکن اس وقت سویڈن میں ہیں۔ مرتضیٰ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی آمد کا وقت کا شکریہ۔ پروگرام کا آغاز کریں گے ہم حمدیہ کلام کے ساتھ۔ جمال و حسن قرآن نور جان ہر مسلمان ہے، آئیے سنتے ہیں۔ جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے۔ بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی
بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے۔ خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم سن رہے تھے۔ آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ عالمی مقابلہ نظم 2026 میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ سے ہماری درخواست ہے ابھی اسی وقت اپنے دوستوں، عزیزوں، رشتہ داروں کو بتائیے کہ MTA پہ عالمی مقابلہ نظم شروع ہونے والا ہے، اور اللہ کے فضل سے خاکسار آج کے پینل میں جج تو نہیں ہے، لیکن میں یہ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو آج کی آوازیں بہت اچھی لگیں گی۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج 4 جو جج ہیں ہمارے ساتھ، محترم رانا محمود الحسن صاحب ہیں، محترم مصور احمد صاحب ہیں، محترم ناصر علی عثمان صاحب ہیں، اور محترم مرتضیٰ منان صاحب ہیں، اور اس کے علاوہ ایک بہت بڑے جج آپ ہیں۔ اسکرین پہ آپ ہمارا نمبر دیکھ رہے ہیں، واٹس ایپ نمبر۔ آپ نے نظم سننی ہے اور ہمیں بتانا ہے کہ 10 میں سے آپ کتنے نمبر دیں گے۔ اس کو آج کے پروگرام میں جن 10 احباب کی آوازیں منتخب کی گئی ہیں ان کے نام میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ محترم حافظ عطاء النعیم صاحب، محترم حمید احمد صاحب، محترم حارث محمود صاحب، محترم عیسام احمد صاحب، محترم زہیب بٹ صاحب، محترم صغیر احمد صاحب، اور محترم کامران اعجاز صاحب، محترم خالد ولید صاحب، محترم میر دانش نسیم صاحب، اور محترم رانا سکندر صاحب۔ ان سب کی آوازیں ہم سنیں گے۔ مربی صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو مقابلہ نظم شروع کیا جائے۔ پلیز۔ جزاک اللہ جی۔ تو آئیے سب سے پہلے آواز سنتے ہیں محترم حافظ عطاء النعیم صاحب کی۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے، تیرے مکروں سے اے جاہل میرا نقصان نہیں ہرگز، کہ یہ جان آگ میں پڑ کر سلامت آنے
ابھی ہم محترم حافظ عطاء نعیم صاحب کی آواز میں یہ نظم سن رہے تھے. سب کے صرف 2 اشعار سنائے جائیں گے بہت مختصر طور پہ, اور اگلے ہمارے دوست ہیں محترم حمید احمد صاحب. اے خدا اے کار سازو عیب پوش و کردگار اے میرے پیارے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ذوالبین شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. سبحان اللہ. ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے محترم حمید احمد صاحب کی آواز میں. مربی صاحب 2 آوازیں ابھی سنی ہیں, کل 8 اور باقی ہیں. مربی صاحب ان 2 آوازوں سے متعلق اگر کوئی اپنی رائے دینا چاہیں. میں السلام علیکم جزاک اللہ. میں بہرحال سمجھتا ہوں کہ بہت عمدہ طریقے سے انہوں نے ادا کیا ہے. اس کے اندر ہمیں 2 جھلکیاں یا 2 قسمیں سننے کو ملی ہیں. ایک ریلیٹیولی نئے انداز کے اندر پہلی نظم جو پڑھی یعنی شاہ کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا, جبکہ دوسری نظم یہ ہمیں پرانے وقت میں واپس لے گئی تھی ربا کے زمانے میں. تو بہرحال ادائیگی میں سادگی بھی تھی اور متانوت بھی تھی, اور جو ان دونوں کلام کے مزاج کے مطابق پڑھی گئی ہیں تو ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش تھی. جزاک اللہ. اور محترم مصور احمد صاحب آسٹریا میں ہیں آپ اس وقت, آپ اپنی رائے دینا چاہیں گے؟ جی مبارک صاحب, مربی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ دونوں نظمیں بہترین تھیں, اور جو ایک ربوہ کی جو خوشبو ہے وہ بھی ہمیں سننے کو ملی. غالباً دونوں نظمیں مجھے تو بڑی اچھی لگیں, اور دونوں نظموں میں خاص قسم کی جو ہے وہ ایک خوشبو ملی. مجھے تو پاکستان کی یاد آ گئی ان دونوں نظمیں سن کے. بہت شکریہ. اب بڑھتے ہیں تیسری نظم کی طرف جو کہ آواز ہے محترم حارث محمود صاحب کی. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے
لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. کیا ہی خوبصورت کلام محترم حارث محمود صاحب کی آواز میں ہم سن رہے تھے. امید ہے کہ آپ کو عالمی مقابلہ نظم خوانی بہت پسند آ رہا ہے. آگے ہم اب سنیں گے محترم عیسام احمد صاحب کو. نشاں کو دیکھ کر نشاں کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے. یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے. تیری ایک روز ہے گستاخ شامت آنے والی ہے. ابھی ہم سن رہے تھے آواز محترم عیسام احمد صاحب کی، اور چلتے ہیں محترم ناصر علی عثمان صاحب کی طرف. محترم ناصر علی عثمان صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ جی السلام علیکم. یہ معاشرہ کی دونوں نظمیں جو سنی ہیں بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھی گئیں اور دل کو چھو لینے والی، اور اس کا جو طرز بیان تھا ہر لفظ کو بہت ہی، اس کی ادائیگی بہت خوبصورت تھی. تو مقابلہ کافی سخت جا رہا ہے اس وقت، سمجھ نہیں آتی کس کو کیا نمبر دیں، لیکن کافی سارے تقریباً اچھی پوزیشن پہ جا رہے ہیں اس وقت. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ محترم مرتضیٰ منان صاحب اگر ہوں موجود، اگر وہ اپنی رائے دینا چاہیں. جی محترم صاحب جزاک اللہ. بہت اچھی انٹریز ہیں، مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے سن کر. جو حضرت اقدس علیہ السلام نے بات بیان فرمائی تھی نا کہ کچھ شعر و شاعری سے اپنا نہیں تعلق، اس ڈھب سے کوئی سمجھے بس مدعا یہی ہے. تو یوں لگ رہا ہے کہ اس مقصد کو لے کر مد نظر رکھتے ہوئے تمام انٹریز آئی ہیں، اور اگر ہم اس مقصد کو لے کر سامنے رکھ کر ہم جب نظم پڑھتے ہیں اور اس بات کا احساس ہوتا ہے، خاص طور پر حضرت اقدس علیہ السلام کا کلام جو ہے بابرکت کلام، یا خلفائے احمدیت کا بابرکت کلام، تو ہم اصل میں مامور الہی کی مشن کی آوازیں بن رہی ہوتی ہیں. یہ بڑی خوش قسمتی ہے. اور یہ اگر مد نظر رہے یہ بات، تو پھر ایک تو چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر دعا کرنے والے ہوں گے، دعائیہ خط حضرت صاحب کو لکھنے والے ہوں گے ایدہ الطرب عزیز، پھر شکر کرنے والے ہوں گے. اور ایک بہت ضروری چیز، یہ بھی ضروری چیز ہے، ایک اور بہت ضروری چیز کہ جو لحن ہے یا طرز ہے، وہ جو پیغام ہے کلام پر حاوی نہیں ہوگی، بلکہ ہم کلام کے مطابق لے بنانے والے ہوں گے. تو یہ ہمیں ان جو بھی 4 انٹریز آئی ہیں اس میں مجھے تو بہرحال یہ بات دیکھی ہے ماشاءاللہ. مربی صاحب بہت شکریہ، اور آپ نے بڑی خوبصورت بات بیان کی. اور اب ہم چلتے ہیں، آواز سنیں گے
मोहतरम ज़ुहैब बट साहब की। اے خدائے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار۔ بہت خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم ذوہیب بٹ صاحب کی آواز میں۔ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو بتاتے چلیں، اس دفعہ کا جو مقابلہ ہے عالمی مقابلہ نظم خوانی، عام مقابلوں سے کچھ ہٹ کے بھی ہے اور کچھ سخت بھی ہے۔ 3 مراحل ہیں اس کے۔ آج 10 احباب جو ہیں ان کی آوازیں ہم سنیں گے، 4 ججز ان کو نمبر دیں گے اور دنیا بھر سے جو ہیں آپ بھی ہمیں نمبر دیں گے۔ اگلے ہفتے ایک اور پروگرام چلایا جائے گا جو کہ حال ہی میں ہم نے بیت الفتوح میں ریکارڈ کیا اور اس میں ان لوگوں کو شامل کیا جو برطانیہ میں رہتے ہیں۔ اگلے ہفتے وہ پروگرام چلے گا، اس میں بھی مقابلے میں لوگ شامل ہیں اور اس سے اگلے ہفتے ہم پھر انہی ججز کے ساتھ 10 نظمیں اور سنیں گے۔ اور ان سارے مراحل کے بعد یہ جو ہمارے ججز کا پینل جن کو منتخب کرے گا ان کی آوازیں پھر جو ہیں وہ MTA کے لیے پراپر اسٹوڈیو میں ریکارڈ کروائی جائیں گی۔ ابھی بھی یہ جو آوازیں آپ سن رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہوگا اور یقیناً لگ رہا ہے کہ بہت اچھی آوازیں ہیں، یہ دوستوں نے عام موبائل فون پہ ریکارڈ کی ہوئی ہیں، لیکن جب یہ منتخب ہو جائیں گے تو ان کی آوازیں جو ہیں جس ملک میں ہیں وہاں کے MTA اسٹوڈیو سے ہم ریکارڈ کروائیں گے۔ ناظرین، آپ نے نمبر دینا نہیں بھولنا کیونکہ ساتھ ساتھ ہم آپ کے بھی نمبر دیکھ رہے ہیں۔ اور اگلی آواز سنتے ہیں محترم صغیر احمد صاحب کی۔ ذکر خدا پہ زور دے، ظلمت دل مٹائے جا، گوہر شب چراغ بن، دنیا میں جگمگائے جا، جو لگے تیرے ہاتھ سے زخم نہیں
میرا نہ کچھ خیال کر، زخم یوں ہی لگائے جا۔ بہت خوبصورت کلام، آواز تھی محترم صغیر احمد صاحب کی۔ ناظرین، عالمی مقابلہ نظم آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت ہم ایک چھوٹی سی بریک نہیں، ایک نظم ریکارڈڈ سنیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنی دیر میں ججز جو ہیں وہ آپس میں کچھ مشورہ کر لیں، اور دنیا بھر سے جو آپ کی طرف سے پیغامات آ رہے ہیں، نمبر دے رہے ہیں آپ، ان کو بھی ہم دیکھ لیں۔ تو آئیے سنتے ہیں نظم نونہالان جماعت، مجھے کچھ کہنا ہے۔ نونہالان جماعت، مجھے کچھ کہنا ہے۔ نونہالان جماعت، مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو۔ چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔ جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو، طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو، طالب آرام نہ ہو۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ ہم تو جس طرح بنے کام کیے جاتے ہیں، آپ کے وقت میں یہ سلسلہ بدنام نہ ہو۔
क्या ही खूबसूरत कलाम हम सुन रहे थे मोहतरम उमर शरीफ साहब की आवाज़ में। मुरब्बी साहब, कैसा जा रहा है अब तक का प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, जो हमने सोचा था उससे बहुत बेहतर माशाल्लाह अल्लाह ताला के फजल से हमें आज आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं। और बिलखसूस जो चीज़ मैंने देखी है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कलाम जो है, ए खुदाए कारसाज़ो ए पोशो किरदगार, उसको अब तक ज़्यादा लोगों ने मुंतखब किया है। तो उसके पीछे भी एक वजह है कि अल्लाह ताला के हुज़ूर वो शुक्र अदा करना चाह रहे हैं, या जो भी हो कि अपनी वो एक जिस तरह से हम दोस्त ना उसी को जो ज़ात जावेदानी हमारे पास एक हर घर में पढ़ी जाने वाली नज़म है, इसी तरह से अब ए खुदाए कारसाज़ो का भी वो एक ट्रेंड शुरू हो रहा है अल्लाह ताला के फजल से। तो माशाल्लाह मुकाबला बहुत अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब से बात करना चाहते हैं। मुरब्बी साहब, मोहतरम मुर्तज़ा मनान साहब हमारे साथ मौजूद हैं? जी, जी मुरब्बी साहब, आप भी कुछ फरमाइए। बात ये है कि जब मुकाबला हो रहा होता है तो आम तौर पे तो नज़म पढ़ने वाले अच्छी नज़म पढ़ते हैं, इस वक्त भी अच्छी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब ख़ास तौर पे मुनसिफ़ीन बैठे हों, जजेस बैठे हों, उसका भी एक फ़ियर होता है। आप हमारे नाज़रीन की दिलचस्पी के लिए बताइए कि क्या आप पे भी वो दौर आया कि आप मुकाबले में हिस्सा ले रहे थे और आपकी कोई पोजीशन नहीं आई, या क्या पहले दिन से आप पहली पोजीशन लेते आ रहे हैं? कुछ बताइए हमें। साहब, बात ये कि जो आपने फेयर की बात की है ना, तो ये मेरा ख्याल है जो जज होते हैं उनका ज़्यादा इम्तिहान होता है। और दूसरी जो आपने बात की है कि पोजीशन, तो कई मरतबा पोजीशन नहीं आई, बसा औकात आ जाती थी अल्लाह के ख़ास फजल से, सिर्फ अल्लाह के फजल से, और कभी कभार नहीं भी आती थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि हर एक को ख़ास तौर पर एक अहमदी को हमेशा ये मद्देनज़र रखना चाहिए। वो फरमाया था ना, इल्हाम हुआ था हज़रत अक़दस अलैहिस्सलाम को, फ़ारसी में हुआ था कि दर कलाम तू चीज़ अस्त के शोरा रा दरां दखल नीस्त, कि जो तेरे कलाम में एक चीज़ है जिसमें शायरों को दखल नहीं। और ये तो कलाम जो है, ये तो आसमानी कलाम है, गैर मामूली कलाम है, तो इसको पेश करना, इसको पढ़ना भी अपनी ज़ात में सवाब का मुजिब है। तो पोजीशन आना ना आना ये तो एक सानवी हैसियत रखने वाली बात है। तो मेन बात ये है कि ये बहुत बड़ी सादत है, एक एजाज़ की बात है कि पेश इंसान ये कलाम कर सके। जी मुरब्बी साहब, और एक और जो अच्छी बात ये है कि जो ये 20 मुंतखब किए गए हैं 400 लोगों में से, बहरहाल इनका एक बहुत बड़ा एज़ाज़ ये भी है कि दुनिया भर में ये टॉप 20 में तो बहरहाल शामिल हैं। आगे देखिए जजेस जो भी फ़ैसला करते हैं। मोहतरम मुसव्विर अहमद साहब, आपके साथ कभी ऐसे हुआ कि आप बड़े खुश गए मुकाबला में हिस्सा लेने और आपको लग रहा था कि मेरी पोजीशन कोई ज़रूर आएगी, और आपकी कोई पोजीशन नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद आपने हिम्मत नहीं हारी और अपनी कोशिश जारी रखी? कभी ऐसा हुआ? मुसव्विर अहमद साहब, किसी वजह से आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही, और इसके लिए हम एक और नज़्म सुन लेते हैं। रिकॉर्डेड नज़्म होगी, गुलशन में फूल बागों में फल आपके लिए। आइए ये नातिया कलाम सुनते हैं। गुलशन में फूल बाग में फल आपके लिए, झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए, झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए। गुलशन में फूल बाग में फल आपके लिए, झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए, झीलों पे खिल रहे हैं कवल आपके लिए। मेरी
اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے. میری بھی آرزو ہے اجازت ملے تو میں اشکوں سے ایک پھرو غزل آپ کے لیے. گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو. آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے. ان آنسوؤں کو چرنوں پہ گرنے کا اذن ہو. آنکھوں میں جو رہے ہیں مچل آپ کے لیے. گلشن میں پھول باغ میں پھل آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. جھیلوں پہ کھل رہے ہیں کنول آپ کے لیے. کیا ہی خوبصورت نعتیہ کلام کلام طاہر میں سے ابھی ہم سن رہے تھے، اور ہمارا رابطہ دوبارہ ہو گیا ہے محترم مصور احمد صاحب سے. محترم مصور صاحب، یہ جو نظم پڑھنے والے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے خاکسار ایک واقعہ عرض کرتا چلے. غالباً ہمیں بتائیے گا اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ایک وقت تھا کہ آپ اس عالمی مقابلہ نظم میں آئے پہلی دفعہ اور آپ منتخب ہوئے، اور آج اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ آپ بطور جج اس میں شامل ہیں. کیسا لگ رہا ہے؟ جی مبارک صاحب، یہ میں سمجھتا ہوں محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے خاکسار پر کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز مجھے بخشا اس وقت بھی اور اس کے بعد بھی، جو اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے موقع ملتا رہا ایم ٹی اے پہ نظم پڑھنے کا، اور حضور اقدس کی خدمت میں بھی جلسہ سالانہ میں شرکت کی توفیق ملی، اور ان کی موجودگی میں نظم پڑھنے کی بھی توفیق ملتی رہی. صرف اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اور جو پہلا سوال آپ نے پوچھا تھا وہ بھی اسی واقعے کا جس کا آپ نے ذکر فرمایا اس سے ایک خاص لنک ہے. ایک خاکسار کی ایک جو ہے وہ ساتھ جو واقعہ وہ پیش کرنا چاہوں گا. بچپن میں ایک اجتماع کے موقع پر خاکسار کو یہ محسوس ہوا، ظاہری بات ہے بچپنی آپ کہہ لیں، تھوڑی سی ڈس ہارٹمنٹ محسوس ہوئی کہ ایک مقابلے میں خاکسار کو پوزیشن نہیں ملی یا کوالیفائی نہیں کر سکا. تو مجھے یاد ہے اس کے کچھ عرصے بعد جو ہے وہ عالمی مقابلہ تھا، اور خاکسار نے پھر وہاں پہ عزم کیا اور کوشش کی اور دعا کے ساتھ وہاں شرکت کی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھے وہ پھر جو ہے وہ مقابلے میں فرسٹ پوزیشن بھی آ گئی. اور میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، مقصد بتانے کا یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی ڈس ہارٹ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کو یاد رکھتے ہوئے
اپنی محنت کو جاری رکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کا اجر دیتا ہے. اور یہ مقابلہ جات میرے خیال سے ہمیں یہی سکھاتے ہیں اجتماعات میں کہ ہم کوشش کریں اپنی، اور باقی پھر اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں. اللہ تعالیٰ ضرور اس کا نعم و بدل آپ کو دیتا ہے اگر آپ کو وقتی طور پہ ایسا محسوس ہو بھی. بہت شکریہ. تو آپ نے میسیج یہ دیا ہے کہ دعا کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ کا اگر فضل شامل حال ہو جائے. محترم ناصر عثمان صاحب، بات یہ ہے کہ مقابلوں میں ضرور یہ ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ احباب ایسے آج بھی ہوں گے، شاید ہوں، جو منتخب نہ ہونے پائیں. ان لوگوں کی رہنمائی کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ کیا نصیحت کرنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ہر مقابلہ جات میں جو بھی شامل ہوتے ہیں وہ دعا کریں، اور کیونکہ ایک دعا ایک ایسا ہے کہ اسی کے ذریعے سے ہم اپنی کامیابیوں کو حاصل کرتے ہیں. اور باقی مقابلہ جات جو ہوتے ہیں اس میں کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کوئی پوزیشن لینے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ ہم اس پروگرام میں شامل ہیں. اور ایسے بھی مواقع آتے ہیں کہ جس میں کوئی بھی پوزیشن نہیں آتی، لیکن پھر بھی ہمت کبھی نہیں ہارنی اور حوصلہ رکھنا ہے اور اپنی اس کوشش کو جاری رکھنا. یہ تو ٹاپ جو 20 ہیں اس میں جو شامل ہیں اس میں سے آپ نے جیسے کہا کہ ہو سکتا ہے کسی کا کوئی اس میں نہ کوئی آگے تک جا سکے، لیکن پھر بھی اپنی کوشش کو جب تک وہ جاری رکھیں گے تو وہ اس ٹاپ 20 میں کیا ٹاپ میں بھی ہو سکتے ہیں، سب میں ٹاپ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. اور آئیے اب اگلی نظم کی طرف چلتے ہیں، سنتے ہیں محترم کامران اعجاز صاحب کو. بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے توحید کی ہو لب پہ شہادت، خدا کرے توحید کی ہو لب پہ شہادت، خدا کرے ایمان کی ہو دل حلاوت، خدا کرے. ابھی ہم یہ کلام سن رہے تھے محترم کامران اعجاز صاحب کی آواز میں، اور آئیے اب سنتے ہیں محترم خالد ولید صاحب کی آواز. اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار، اے میرے پیارے میرے محسن میرے
پروردگار اے خدا اے کار سازو عیب پوشو کردگار اے میرے پیارے میرے محسن میرے پروردگار کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس کس طرح تیرا کروں اے ذوالمنن شکر و سپاس اے ذوالمنن شکر و سپاس وہ زبان لاؤں کہاں سے جس سے ہو یہ کاروبار. محترم خالد ولید صاحب کی آواز میں ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے، اور اب ہم سنیں گے محترم میر دانش نسیم صاحب کو. بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے توحید کی حلب پہ شہادت خدا کرے. ابھی ہم سن رہے تھے آواز محترم میر دانش نسیم صاحب کی، اور ایک مرتبہ پھر ججوں کو آپس میں مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، اور تب تک ہم نظم سنیں گے حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی. حقیقی عشق گر ہوتا تو سچی جستجو ہوتی تلاش یار ہر ہردے میں ہوتی کو بکو ہوتی جو تم سے
کوئی خواہش تھی تو بس اتنی ہی خواہش تھی، تمہارا رنگ چڑھ جاتا تمہاری مجھ میں بو ہوتی، جہاں جاتا ہوں ان کا خیال مجھ کو ڈھونڈ لیتا ہے، نہ ہوتا پیار گر مجھ سے تو کیا یوں جستجو ہوتی، نہ رہتی آرزو دل میں کوئی جز دید جانانا، کبھی پوری الہی یہ ہماری آرزو ہوتی، اگر تم دامن رحمت میں اپنے مجھ کو لے لیتے، تمہارا کچھ نہ جاتا لیک میری آبرو ہوتی، میری جنت تو یہ تھی میں تیرے سائے تلے رہتا، رواں دل میں میرے عرفان بے پایا کی جو ہوتی، تسلی پا گیا تو کس طرح تب لطف تھا سالک کہ آنکھیں چار ہوتی اور باہم گفتگو ہوتی۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور اب ہم چلتے ہیں آج کے پروگرام کی مقابلے میں شامل ہونے والی آخری نظم محترم رانا سکندر صاحب کی۔ اس کے بعد ہم تھوڑا سا وقفہ لیں گے اور اتنی دیر میں ججز جو ہیں وہ اپنا فیصلہ تیار کر کے آپ سب کو سنائیں گے۔ آئیے سنتے ہیں محترم رانا سکندر صاحب کو۔ نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، نشان کو دیکھ کر انکار کب تک پیش جائے گا، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے، ارے ایک اور جھوٹوں پر قیامت آنے والی ہے، نشان کو دیکھ کر انکار
کب تک پیش جائے گا؟ یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ یہ کیا عادت ہے کیوں سچی گواہی کو چھپاتا ہے؟ تیری ایک روز اے گستاخ شامت آنے والی ہے۔ ابھی ہم سن رہے تھے محترم رانا سکندر صاحب کی آواز، اور اب ہم صرف 2 منٹ کی ایک ریکارڈڈ نظم سنیں گے تاکہ اتنی دیر میں فائنل فیصلہ جو ہے وہ ججز تیار کر لیں۔ آئیے سنتے ہیں۔ معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا۔ معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا، پھر بھی کسی کے وصل کے شوق میں بے قرار تھا۔ معصیت و گناہ سے دل میرا داغدار تھا، پھر بھی کسی کے وصل کے شوق میں بے قرار تھا۔ بے عمل و خطا شار، بے قص و بے وقار تھا، پر میری جان یہ تو سوچ کن میں میرا شمار تھا، پر میری جان یہ تو سوچ کن میں میرا شمار تھا۔ آہے غریب کم نہیں، غیظ شہ جہاں سے کچھ، جسے ہوا جہاں تباہ، دل کا میرے غبار تھا۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، اور ججز نے فیصلہ تیار کر لیا ہے۔ سب جو اس وقت دور دراز کے ممالک میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، دنیا بھر کے احباب، سب کے نمبر جو ہیں مربی صاحب آپ تک پہنچ چکے ہیں۔ کن احباب کو فائنل کے لیے سلیکٹ کر لیا گیا ہے وہ آپ اعلان کریں گے؟ بالکل، جزاکم اللہ، بہت شکریہ مبارک صاحب۔ ان کے اسماء اناؤنس کرنے سے پہلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آج کے مقابلہ میں بہت عمدہ آوازیں ہمیں سننے کو ملی ہیں، اور کلام کو پڑھتے وقت اصل توجہ جو ہے وہ آواز یا انداز سے زیادہ وہ مفہوم اور پیغام کی ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم نے دیکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے کلام جو حضرت مسیح السلام کے دل سے جو آواز نکلی تھی، جو شاعر کی آواز ہے، وہ سامعین کی دلوں تک ضرور آج پہنچی الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم یہ کلام کو صرف پڑھنے نہیں بلکہ ان کو سمجھنے کی بھی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔
تو جس طرح سے آپ نے بھی فرمایا 6 ایسے احباب ہیں جنہیں سلیکٹ کر لیا گیا ہے جو کہ فائنل میں آ گئے ہیں اور اگلے مرحلے میں جائیں گے. تو ان کے اسماء کچھ یوں ہیں: مکرم حافظ عطاء النعیم صاحب، مکرم اسام بھٹی صاحب، نمبر 3 مکرم زہیب بٹ صاحب، نمبر 4 مکرم حارث محمود صاحب، نمبر 5 مکرم کامران اجاز صاحب، اور نمبر 6 مکرم خالد ولید صاحب. بہت شکریہ مربی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. اور جن احباب، ہمارے پاس صرف غالباً 30 سیکنڈ ہے یا 1 منٹ ہے، جن احباب کا نام آج نہیں وہ کامیاب ہو سکے کسی وجہ سے، ان کے لیے کچھ کہنا چاہیں گے؟ ان کو اپنا حوصلہ پست نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہر حال پر ان پر فضل کرے گا، اور اگر اس مقابلے میں وہ اس مرتبہ نہیں جیتے تو پھر اگلے مقابلے میں بالکل ہمت نہیں دوبارہ ہمیں بالکل، اور ضرور دوبارہ اپنی نظمیں بھجواتے رہیں. اللہ تعالیٰ جب بہتر سمجھے گا ضرور آپ کا نام آگے بھی اگلے مرحلے کے لیے منتخب ہوگا. جزاک اللہ، احسن الجزا. اور جن کو بھی آج منتخب کیا گیا ہے انہیں بہت مبارک ہو. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.